بار پھر یہ ورکشاپ جوائن کرنے کے لیے. تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ورکشاپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. تو سسٹرز، آج ہماری ورکشاپ مسلمہ اینگر ڈیٹاکس جو ہم تقریباً 11 ویک سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ، بہت کچھ سیکھنے ملا ہم سب کو. یہ ورکشاپ ایسی حقیقت کے بارے میں ہے جس پر ہم اکثر پردہ ڈال دیتی ہے. ہمارے اپنے جذبات، ہماری تھکاوٹ اور ہمارے دل کے بدلتے ہوئے موسم. ہم سسٹرز کے چہرے پر، ہم تمام سسٹرز کے چہرے پر ہے نا ایک کہانی لکھی ہے. یہاں تک پہنچنا ہم سب کے لیے آسان نہیں تھا. کتنی ہی راتیں ایسی گزری ہے جب اپنے تکیوں پہ منہ چھپا کر ہم آنسو بہائے ہیں. کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ غصے میں چلانے کے بعد جب گھر والوں سو گئے تو اپنے اکیلے پن میں خود کو کوسا ہم نے اور کہا کہ میں کتنی بری ماں ہوں یا میں کتنی ناکام عورت ہوں. تو ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ نیک مسلمہ وہ ہے جو کبھی زبان نہ چلائے، جو ہر بات برداشت کر لے. تو اس چکر میں ہے نا ہم نے اپنے اندر ایک طوفان دبا لیا، اور وہ طوفان جب نکلتا ہے تو کبھی ہماری چیخوں کی صورت میں، کبھی ہماری خاموشی کی صورت میں، اور کبھی ہماری بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے. تو میں سسٹر سعیدہ السلام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے یہ سارے ٹاپکس پہ روشنی ڈالی ہے ورکشاپ کے ذریعے، اور ہماری اصلاح کی، اور ہمیں بہترین طریقے سے ان جذباتوں پہ قابو کرنا سکھایا. سسٹر سعیدہ، آپ سے ہم نے بہت اچھی چیزیں سیکھی اللہ کی توفیق سے. آپ نے ایک بہت اچھی چیز سکھائی ہمیں کہ ہمیں برے نہیں ہیں، ہم صرف تھکے ہوئے ہیں، اور ہم بروکن نہیں ہیں، مگر ہم صرف اتنی دیر سے دوسروں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں کہ ہم اپنا راستہ بھول گئے تھے. تو وہ راستہ دیکھنا سکھایا آپ نے ہمیں. تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. تو الحمدللہ آج 11th ورکشاپ ہے ہماری. تو میں آج کے موضوع کی طرف بڑھتی ہوں قرآن کی آیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ الشورى آیہ نمبر 28 میں، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش نزول فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جیسا خشک زمین کے بعد بارش لازمی ہے، ویسے ہی ہماری زندگی میں سختی کے بعد نرمی اور غم کے بعد خوشی اللہ کا نظام ہے. موسم کا بدلنا اللہ کی نشانی ہے، خواہ وہ آسمان پر ہو یا ہمارے دل کے اندر ہو. تو آج ہمارا موضوع ہے دلوں کے موسم اور ان کی شفا کے بارے میں. تو میں سسٹر سعیدہ السلام سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مزید اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہم سب کی اصلاح کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر سعیدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر Sister Huma for such a wonderful introduction to this workshop, and maybe I'm a bit emotional also at the same time because ہمارا ارادہ ہے میرا اور Sister Huma کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم آخری ورکشاپ رکھتے ہیں. And الحمدللہ may this workshop benefit the ummah, ہمارے بہنوں کو. اینڈ بس یہ بات جتنی ہو سکے آگے بڑھے اور بہت سارے سسٹرز دنیا تمام ان کو اس سے نفع ہو. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. بہنوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے دنیا میں 4 موسم کیوں رکھے؟ کبھی سخت دھوپ ہوتی ہے، کبھی آٹم میں پٹھے جھڑتے ہیں، اور کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے. ہمارا نفس بھی بالکل اسی طرح کا ہے. اللہ فرماتے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سورہ ال عمران کی آیت ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی مسلمہ کو ہمیشہ خوش اور پرسکون رہنا چاہیے. اگر ہمیں غصہ آئے تو ہم اداس ہوں تو ہم فوراً کہتے ہیں میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے. I remember myself like many a times جب مجھے غصہ آتا تھا. جب میں امیڈیٹلی ایک دم اپسیٹ ہوتی تھی یا رو دیتی تھی بیکاز آئی واز ویری اینگری ایٹ دا پیپل آئی لو. تو میرا ہوتا تھا میں کیا واقعی میں اچھی مسلمہ ہوں؟ کیا مجھے اس طرح سے غصہ کرنا چاہیے یا مجھے اس طرح سے غصہ آنا چاہیے؟ میں اچھی مسلمان نہیں ہوں. کیا فائدہ میری قرآن کا، میری نماز کا، اگر میں اسی طریقے سے غصہ کروں؟ لیکن یہ سچ نہیں ہے. دل کا موسم بدلنا انسانی فطرت، ہیومن نیچر ہے.
موسم بدلنے سے ٹریز نہیں مرتے بلکہ وہ نئے موسم کی تیاری کرتے ہیں۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی موسم سٹک ہو جائے، جیسے سردی ختم ہونے کا نام ہی نہ لے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ جب دل کا موسم نہ بدلے تو کیا کیا جائے۔ جس طرح سے ٹریز کو آپ نے دیکھا ہوگا، اف یو ہیو lived in a western country، تو if you have lived in a western country you would know کہ جب autumn آتا ہے تو پورے لیوز جھڑ جاتے ہیں، جب ونٹر آتا ہے تو سارے ٹریز میں لیوز چلے جاتے ہیں، پھر اسپرنگ آتا ہے تو بالکل بیوٹیفلی سمر آتا ہے تو جھاڑ پھر واپس آنے لگتے ہیں، بیوٹیفل اسپرنگ آتا ہے، پھر سمر آتا ہے۔ The trees, they go through a lot of seasons and they go through a lot of changes and they look different in each season. تو اسی طریقے سے ہمارا دل کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے عورت کے جسم میں ایک خاص نظام سسٹم رکھا ہے۔ ہمارے ہارمونز ہماری امانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ پی ایم ایس یا پیریڈ سے پہلے جو چھڑچھڑا پنا اریٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کوئی روحانی بیماری نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کی پکار ہے کہ اسے تھوڑا آرام اور توجہ چاہیے۔ I know, I think in my first workshop، میری انیشیل ورکشاپس میں کسی سسٹر نے کہا تھا کہ سسٹر جب اٹس دا ٹائم آف دا منتھ تب آئی فیل مور اریٹیٹڈ، میں بہت زیادہ ایک دم چلانے لگتی ہوں، چھڑچھڑا پنا بہت زیادہ آ جاتا ہے میرے اندر۔ And this is something that, I even ask my clients, they say کہ I don't know what, I feel very depressed، یا پھر مجھے بہت چھڑچھڑاہٹ ہو رہی ہے، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ I just ask them like, is it the time of the month؟ پہلے مجھے وہ کلیئر آؤٹ ہو جائے تو پھر میں سوچوں کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، کہ کوئی اور وجہ ہے اینڈ کیا وجہ ہے۔ یوزلی تو ہم بہت اچھا، ہمارا پروگریس بہت اچھا جا رہا ہے۔ ایون میرے پاس ایک ایپ ہوتا ہے تو میں یوزلی چیک کر لیتی ہوں کہ وائی ایم آئی فیلنگ سو ڈاؤن، سو اریٹیٹڈ، تو لیٹ می جسٹ چیک۔ اگر سے مجھے لگتا ہے کہ ہاں it's the time of the month, then I do things to take care of myself۔ میری ایک کلائنٹ تھی سمیرہ، وہ اکثر اپنے بچوں پر چلانے کے بعد روتی تھی کہ میں کتنی بری ماں ہوں، مجھ میں صبر نہیں ہے۔ جب ہم نے کیلنڈر پہ اس کا موڈ ٹریک کیا تو پتہ چلا کہ اس کا غصہ ہر مہینے کے انہی خاص دنوں میں آتا ہے جب ہارمونز چینج ہوتے ہیں۔ سسٹرز، اس وقت صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غصے کو پی کر بیمار ہو جائیں۔ اس وقت صبر یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر نرم، جینٹل ہو۔ ایکسٹرا نفل نماز کی جگہ تھوڑا آرام کر لیں، ہیلدی کھائیں اور گھر والوں کو پیار سے بتائیں کہ میں تھوڑی تھکی ہوئی ہوں۔ یوزلی مجھے تو if I speak about myself، usually I would say 3-4 days پہلے میری پوری باڈی درد ہونے لگتی ہے۔ I feel extremely irritated and میں ایک دم سے تھکی ہوئی فیل کرتی ہوں، and میری عبادت، میری ایمان سب لو ہو جاتا ہے۔ سو ڈیورنگ دوز ٹائمس اگر سے میں اپنے فرض کر لوں اور قرآن پڑھ لوں اور تھوڑا سا جو بھی کر سکتی ہوں کر لوں نا، تو موسٹ آف دا ٹائم آئی لائک ٹو ریسٹ، میں ریسٹ کر لینا پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد جب بھی وہ مہینہ کے ٹائم آ جاتا ہے تب تو آف کورس ہم کو نمازیں نہیں ہوتی ہے، آف کورس یو کین ریسٹ، آف کورس یو کین ڈو واٹ ایور یو کین۔ یہ اللہ کی دی ہوئی حکمت ہے کہ ان دنوں میں اللہ نے ہمیں نماز تک سے ایکسیپشن دیا ہے، تو ہم خود پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ So, like, why do we feel, oh, I'm not a good Muslim? And there are days when we feel کہ ہمارا ایمان لو فیل کرتا ہے، بٹ میں وہ دنوں میں کہتی ہوں یا مخلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ مجھے ثابت قدم رکھ میرے دین پر۔ تو ان دنوں میں I would ask you to be more gentle with yourself۔ ہمیں غم اور ڈپریشن کا فرق سمجھنا ہوگا۔ نارمل غم وہ ہے جو وقت کے ساتھ دھندلا ہو جاتا ہے، it just goes away۔ Sometimes we feel upset but then again we bring ourselves up and we are fine۔ جیسے اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو بالکل ایک دم سے بہت زیادہ غم ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، کلینکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے اداس تھے، لیکن ڈپریشن وہ بھری چادر، لائک سچ اے ہیوج چادر جو اترتی ہی نہیں ہے، like you are not able to get out of it۔ There are like so many clients that I know, they say we are constantly in depression, constantly sad, they have this wave of sadness, episodes of sadness where they are not able to get out of it۔ قرآن کے معاملات کرنے والے نفس لوامہ کا ذکر ہے، لیکن اگر آپ کی انٹرنل وائس ہمیشہ یہ کہے کہ تم ناکارہ ہو، تم بری ماں ہو،
اللہ تم سے ناراض ہے، لائک ناکارا ایز این یو گڈ فار نتھنگ، اس طرح سے. تو یہ لوامہ نہیں، یہ ڈپریشن یا شیطان کے وسوسے. نفس لوامہ کیا ہوتا ہے؟ یوزلی اف یو ڈو سم تھنگ بیڈ، وہ آپ کو کہتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ آپ نے کسی کا حق نہیں دیا، تو نفس لوامہ آپ کو کہتا ہے، گلٹی فیل کراتا ہے کہ تم نے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے ایسی بات کیوں کی، جاؤ جا کے سوری کر دو. کسی سسٹر نے آئی تھنک لاسٹ ورک شاپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے سوری کر لیا، اینڈ بیکاز شی فیلٹ کہ نہیں مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو دیٹس نفس لوامہ where it tells you کہ if you did something wrong, please go ahead and correct it. But agar constantly you have these, and some people do, and I do understand that some women especially they do, کہ constantly آپ کو یہ بار بار آ رہا ہے کہ I'm good for nothing, میں ایک اچھی مسلمان نہیں ہوں، میں ایک بری ماں ہوں، اللہ تو مجھ سے ناراض ہے، تو میں یہ عبادت کر کے مجھے فائدہ کیا ہے. Possibly there is a chance کہ آپ کا جو ٹائم گزرتا ہے اس کے بعد بھی آپ کو یہ آتا ہے، تو you might be going through depression. شفا کا 3 قدم ہیں. القبول ایکسیپٹنس، تسلیم کرے کہ آپ بیمار ہیں. انکار ڈینائل شفا کا دشمن ہوتا ہے. الشجاع کریج، ڈاکٹر یا کاؤنسلر کے پاس جانا کمزوری نہیں بہادری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی شفا ہے. الحکمہ وزڈم، دعا بھی کریں اور دوا بھی لیں. حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا. اندھیروں میں راستہ صرف اللہ دکھاتا ہے، مگر راستہ پر چلنا ہم. Even though Allah guides you, it's your wisdom, it's your courage that you need to continue walking on that path. ٹھیک ہے؟ تو what do you need to do? First, you need to recognize کہ اس وقت پہ میری باڈی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے، میری انرجی لو ہو جاتی ہے، مجھے چھڑچھڑا پنا آتا ہے. تو you need to take more rest, eat more, drink a lot of fluids, rest more. It's necessary, it's important. Don't push yourself. If you push yourself, there is a possibility کہ آپ کا یہ اینگر میں تبدیل ہو سکتا ہے. And then there is a time some of our sisters are unable to come out of this. They end up in depression. And کیونکہ constantly جب یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہے and they are pushing themselves, they push themselves کہ نہیں مجھے کرنا ہے، مجھے اسلامک کلاسز ہی لینا ہے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، میں سب چیز کر رہی ہوں، اس کے باوجود میرا ایمان اتنا لو کیوں ہو رہا ہے، اپنے آپ کو بیٹ اپ کر لیتے ہیں نا. That's when they go into depression. They feel کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک دم سے ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، یا تو پھر ایک دم بالکل ختم کر دیتے ہیں، نہیں قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ کلاسز لینے کا فائدہ نہیں ہے، میں تو بس ایسی خراب ہوں، اس طرح سے. یا تو پھر بالکل اینڈ تک اپنے آپ کو پش کرتے ہیں. اکثر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل غصے سے شیل کے پیچھے ہوتا ہے. ہم اللہ سے سکون مانگتے ہیں لیکن غصے کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اپنے دل کو ایک گارڈن جیسا سمجھے. ڈیلی لائک آڈٹ، استغفر اللہ، جیسا ہر رات 5 منٹ سوچے آج کہاں میں غصے کے ذریعے لائک ویڈس، لائک جیسے آپ کا گارڈن ہے، ایک امیجن کریں کہ یو ہیو دس بیوٹیفل گارڈن اینڈ یو ہیو دیز آل دیز ویڈس. تو آپ اگر سے ویڈس گرو ہونا شروع ہو رہے ہیں تو آپ کیا کرو گے؟ ان کو صاف کرو گے یا ان کو رہنے دو گے نہیں اٹس اوکے لیٹ دیم بی دیر، میرے فلاورس کو یا میرے پلانٹس کو خراب نہیں کریں گے؟ آف کورس یو گونا ٹیک دیم آؤٹ. تو آپ کو جب کوئی نیگیٹو تھاٹ آتا ہے کہ کسی کے بارے میں یا کسی کی بات پر غصہ آتا ہے، یا آپ غصے سے بھری رہتی ہو، بس بچے میری بات نہیں سنتے ہیں، میرے ہسبینڈ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، پھر رشتہ داروں پہ غصہ آ رہا ہے، پڑوسی پہ اور دوستوں پہ، جس پہ بھی غصہ آ رہا ہے، کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ اپنی کہانی بدلیں. میں ناکام نہیں ہوں. فار ایگزامپل اف یو گیٹ دیز تھاٹس، ٹھیک ہے، اور یو آر اینگری آن یور سیلف، یو گیٹ دیز تھاٹ آئی ایم گڈ فار نتھنگ اینڈ میں ایک اچھی مسلمان نہیں ہوں، تو اس کو فوراً امیڈیٹلی چینج کریں، بیکم مور پازیٹیو. اینڈ دین یو سے کہ نہیں، اللہ نوز، اللہ میرے دل کو جانتا ہے، میں سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اسلامک کلاسز بھی لے رہی ہوں، میں قرآن پڑھنے کی بھی کوشش کر رہی ہوں. ہاں میری باڈی ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو اب میں فی الحال فرض پڑھ لے رہی ہوں کیونکہ میری باڈی پوری درد کر رہی ہے. لٹرلی سم ٹائمز یوزلی ایٹ دیٹ ٹائم آف دا منتھ میری پوری باڈی پین کرتی ہے، میرے ایسا لگتا ہے کہ میرے تلوے میں آگ لگی ہے. It burns up literally, it feels like so hot and I know those are the days that are میرے کو فرض پڑھنے کو بھی مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، اسپیشلی when you are doing job، بچے، گھر، سارا کچھ آپ کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا. اینڈ اسپیشلی ان دوز ڈیز آئی کین فیل کہ مجھ پہ فرض بھی بھاری لگتی ہے مجھ پر، جسٹ before it starts.
تو those are the times you should not beat yourself up. Become more positive. نہیں, it's okay. تم ہمیشہ تو اچھی نماز پڑھتی ہو, نفیل بھی پڑھتی ہو, کلاسز بھی اٹینڈ کرتی ہو, قرآن بھی کرتی ہو نا, اٹس اوکے. یا مخلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا اللہ مجھے دین پہ قائم رکھ بس تو, اور تو مجھ سے راضی رہ. شکر اور گریٹیٹیوڈ سے رہیں. غصہ سخت مٹھی کو بھی اگاتا ہے, شکر دل کی مٹھی کو نرم کرتا ہے. لائک اگر سے آپ غصے میں رہو گی نا, ہمیشہ غصہ 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 غصہ, اینڈ ایسا ڈونٹ ٹیک اٹ ایز ڈونٹ ٹیک اٹ ایز اے ریزن. نو, اٹس مائی ٹائم آف دا منتھ. اب مجھے غصہ آتا ہے, اب میں چھڑچھڑا پنا کروں گی, سب نہ میرے غصے کو برداشت کرنا ہے. نہیں, ایسے نہ کریں, ٹھیک ہے. اگر جس طرح سے پودے کو آپ نا بالکل جو پودے کو چھاؤں کی ضرورت ہے اس کو جا کے دھوپ میں رکھ دو گی تو کیا ہوگا, وہ جل جائے گا, ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے جب اس کو چھاؤں کی ضرورت, جس پلانٹ کو چھاؤں کی ضرورت ہے, جس پلانٹ کو ایک نرم مٹی کی ضرورت ہے, جس پلانٹ کو پانی کی ضرورت ہے, اسی طریقے سے ہم اس کو ٹیک کیئر کرتے ہیں نا. اسی طریقے سے روز اپنے اندر جب آپ کو غصہ فیل ہوتا ہے, اسپیشلی ڈیورنگ دیز ٹائمس, واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از یو ہیو ٹو ٹیل 3 things that I'm grateful for. اور سورہ ابراہیم میں آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو دے آر ٹائمز وین آئی فیل ویری ڈاؤن. میری بچہ 8 سال کی بچی ہے, تو شی وڈ سی می, اچھا, اینڈ شی ول کم اینڈ ہگ می اینڈ کس می اینڈ یو سے مما واٹ آر یو گریٹفل فار, اس طرح سے. تو پھر دین آئی تھنک ان مائی مائنڈ واٹ از دا تھنگ دیٹ آئی ایم گریٹفل فار. ناٹ, میں ایسی موٹا نہیں کہوں گی کہ ہاں الحمد للہ آئی ایم گریٹفل ٹو بی اے مسلم, آئی ایم گریٹفل ٹو ہیو اے ہاؤس, آئی ایم گریٹفل فار مائی فیملی. نہیں, میں بالکل اپنا دماغ لڑاتی ہوں, سوچتی ہوں سارے دن میں ایسا کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کی ہے, مجھے دی ہے, جو شاید کسی اور کے پاس ان کے لیے صرف ان کے لیے بس ایک خواب ہو, ان کے لیے ایک وہ ترسنے والی چیز ہو, وہ بیچارے ترس جاتے ہیں. جس طرح سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو میں سوچ کر کہتی ہوں یو نو واٹ, دس سم تھنگ ہیپنڈ اینڈ الحمد للہ آئی ایم تھینکفل فار دیٹ. تو یو ہیو ٹو لرن, push yourself to be grateful. And sometimes when they remind me, because پتہ ہے یہ جو 8 سال کی بچی کے بارے میں کہہ رہی ہوں, وہ 2 سال کی تھی, اور تب سے میں یہ کرتی ہوں ان کے ساتھ, رات میں سونے سے پہلے پوچھتی ہوں what are the 3 things that you're grateful for. تو میری بیٹی نے کہا مجھے ایک دفعہ 2 سال کی جب وہ تھی, اب تو ماشاء اللہ 8 سال کی ہو گئی, جب 2 سال کی تھی اس نے کہا مجھے کہ مما آئی ایم گریٹفل فار دا بوائلڈ ایگ دیٹ آئی ایٹ, اینڈ آئی لٹرلی لافڈ سو مچ. اچھا, یو آر گریٹفل فار دا بوائلڈ ایگ, تو اٹ واز ویری ٹیسٹی. میں نے کہا اس کی معصومیت پہ میں ہنس دی, بٹ میں نے سوچا کہ میں نے اس کو بلڈ کیا اوور دی ایئرز. آئی ہیو بلڈ دس ٹو دا پوائنٹ دیٹ وین شی سیز می اپسیٹ اور ڈاؤن, شی امیڈیٹلی کم, شی ہگز می اینڈ سے مما واٹ آر یو گریٹفل فار. تو اس کو خود کو پتا ہے کہ دس ون کویشچن ہیلپس یو لفٹ اپ. اینڈ دین اگر یہ چیز میں ان کو پتا ہے اس کے نیکسٹ کویشچن بھی پوچھتی ہوں, اچھا واٹ آر یو گریٹفل فار, اگر آپ کہہ دو کہ آئی ایم گریٹفل فار مائی فیملی, ٹھیک ہے, تو پھر میں اس کا آگے کا سوال کیا کرتی ہوں ان سے, اگر یہ چیز آپ کے پاس نہ ہو تو کیا ہوگا. ایک دم وہ سوچ میں لگ جاتے ہیں, واقعی میں اگر میرے پاس یہ چیز نہ ہو, جس طرح سے جوتے نہ ہو, کپڑے نہ ہو, یا پھر میں اسکول نہ جا سکوں, تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو پھر ایک دم سوچتے ہیں, آف کورس آئی ول بی سو میزریبل اینڈ الحمد للہ اللہ ہیز گیون دس ٹو می. تو کبھی اگر سے آپ کے شکر پہ ختم نہ ہو نا آپ کا غصہ یا پھر آپ کی اداسی, تو آپ کیا کرو, امیڈیٹلی آگے والا بھی سوال کر لو اپنے آپ سے کہ اچھا میں شکر کرتی ہوں میری فیملی کے لیے, میرے بچوں کے لیے, میری جاب کے لیے, میری زندگی کے لیے, کیا میں اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. اگر یہ چیز نہ ہو تو اپنے آپ سے سوال کریں. اب میں آپ سب سے چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ نماز کے بعد بھی دل ہلکا نہیں ہوا. کیا آپ نے اس وقت اللہ سے رو کر اپنے دل کا حال بیان کیا. I want to ask you all before I move on. Anybody would like to say? Sister Huma? جی سسٹر سعیدہ, ابھی تو رائٹ ناؤ اتنے دنوں سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا الحمد للہ, لیکن ان دا پاسٹ ایسے کئی انسیڈنٹ ہوئے ہیں زندگی میں جب ایسا لگتا تھا کہ سکون ہی نہیں ہے, نماز بھی پڑھ لو. کچھ لمحے ایسے زندگی میں گزرے, ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ٹائم خوشی میں گزرے ہو, لیکن ہوتا تھا ایسا کہ کچھ بھی کر لو مگر دل کو سکون نہیں ملتا تھا. ایک ہیبت رہتی تھی, وحشت رہتی تھی کہ مطلب کب ٹھیک ہوں گے چیز. لیکن الحمد للہ کافی دن سے, مطلب یہ ورک شاپ بھی جب سے کر رہے ہیں تو اور زیادہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. چیزیں برے ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو گئی. there are still so many things which are not in my control, لیکن میں پھر بھی ریلیکس ہو کے سوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, پلیز اسے میرے لیے ٹھیک کر دینا.
تو الحمدللہ چیزیں بہت بیٹر ہو رہی ہے الحمدللہ، سوچنے کا نظریہ بدل رہا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. بیکاز یہ ورک شاپ کا آخری دن ہے، میں ذرا پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہتی ہوں. جب آپ پہلے دن یہاں آئی تھی تو شاید آپ کا دل غصہ اور شرمندگی سے بھرا ہوا تھا. آپ کو لگتا تھا کہ آپ بروکن ہیں یا آپ ایک بری مسلمہ ہیں کیونکہ آپ کو غصہ آتا ہے. لیکن آج الحمدللہ آپ غصے کو اپنا دشمن نہیں، اپنا میسنجر، پیغام لینے والا سمجھتی ہیں. وے یو تھنک کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ ایک دم بیٹھ جاتی ہے کہ اچھا مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے، واٹس مائی پرائمری فیلنگ، از اٹ جسٹ غصہ اور از اٹ سم تھنگ ایلس، ایم آئی فیئرفل آف سم تھنگ، کیا کسی نے مجھ سے میرے ساتھ انجسٹس کیا ہے یا پھر کچھ اور چیز ہے جو مجھے پریشان کر رہی ہے. تو آپ بیٹھ کر سوچتی ہیں یہ بات کو. آپ نے سیکھا کہ غصہ صرف ایک گرمی نہیں جس کے نیچے دکھ ہے، طاقت ہے یہ، اور آپ کو ہیلپ کرتی ہے یہ جو ٹو اوور کم اٹ، ٹو انڈرسٹینڈ واٹس گوئنگ آن. بس اب غصہ آ گیا جس طرح سے فار ایگزامپل کسی کہ میں کہتی ہوں کہ کسی کی جاب چلے گئی، کسی کو کچھ برا ہو گیا تو فوراً چیزیں اٹھا کے پٹکنے لگے، چیخنے چلانے لگے، غصہ کرنے لگے. سوری ٹو سے بٹ دس از ویری کامن، گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں وغیرہ. بٹ آپ نے یہ سیکھا ہے کہ نہیں، پہلے مجھے ریکگنائز کرنا ہے کہ why am I angry, what are the reasons that I'm angry, write it down, and then you have to think کہ اچھا اب میں اس چیز کا کیا کروں, what can I do to do this, help myself with this. And many a times with your the people that you get angry with, like your kids, your husband, your رشتے دار، آپ کے ماں باپ، آپ کے فرینڈس، جس کے ساتھ بھی آپ غصہ ہو، تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہے، آپ کو ان کو کہنا ہے کہ اگر آپ نے نا حق میں کیا ہے تو یو have to go back and say, you know what, I'm sorry, I got really angry at you, but it was not you, it was something else. کوئی اور چیز مجھے پریشان کر رہی تھی اور میں نے تم پہ غصہ نکال دیا، مجھے نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. جب آپ یہ کرتے رہو گے نا تو انشاءاللہ آپ غصہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچو گے. یاد رکھیں تبدیلی صرف ایک دم سے نہیں آتی ہے. اب میں آپ نے ورک شاپ ختم کر لیا اینڈ یو ہیو ڈن دس اینڈ یو آر لائک آل لائک آپ کا اینگر مینجمنٹ کا لیول پورا 100 پر آ گیا ہے. نو، دس از سم تھنگ دیٹ یو گوئنگ ٹو ڈو فار ایئرز اینڈ ایئرز. سال بہ سال آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرتی ہی جائیں گی. یہ تبدیلی بار بار پریکٹس کرنے سے آتی ہے. اف یو وانٹ ٹو پرفیکٹ دس نا، یہ اینگر مینجمنٹ کا کورس کے بعد اگر اپنے آپ کو اینگر کو آپ کنٹرول کرنا چاہتی ہے، پرفیکٹ کرنا چاہتی ہے نا، یہ تبدیلی لانا چاہتی ہے، تو آپ نا اتنا بار بار یہ جو پوائنٹس میں نے بتائے تھے سارے ورک شاپس میں، اس کو بار بار ریفریش کرتے رہے، ان کو ریوزٹ کرتے رہے. جب ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں اب میرا اینگر بہت زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے، تو یو ریوزٹ دیم اینڈ تھنک اچھا مجھے کیوں اینگر آ رہا ہے اور میں اس کا کیا کر سکتی ہوں. آپ وہ عورت نہیں رہی جو اس سفر کے شروع میں تھی اگر آپ نے ان ٹولز کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے. جس طرح سے سسٹر ہما نے کہا ماشاءاللہ سے، she said that once during our workshop she said that I tried the tapping technique. کسی نے کہا کہ میں نے 12 minutes ٹیکنیک ٹرائی کی، کسی نے کہا کہ میں نے پاز ٹیکنیک ٹرائی کی and that helped. تو یا کسی نے کہا کہ I had to think کہ میری پرائمری ریزن کیا ہے، یا پھر کسی نے کہا کہ ہمارے نفس لوامہ نے کہا کہ no we are doing this wrong and we should correct this. تو یہ these are constant practices that you need to do. غصہ ختم کر دینا مقصد نہیں تھا میرا، کبھی یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کا بس غصہ ختم ہو جائے، آپ کے اندر سے غصہ نکل جائے، نہیں. کیونکہ جو غصہ دبایا جاتا ہے وہ بعد میں ایکسپلوژن کی طرح نکلتا ہے. اف وی ڈو نہیں، مجھے صبر کرنا چاہیے، مجھے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، مجھے ابھی فی الحال کچھ نہیں کہنا چاہیے. جب یو کیپ ڈوئنگ دیٹ واٹ ہیپنس، وہ اٹ برسٹ آؤٹ لائک volcano, لائک اے پریشر کوکر، اس طرح سے نکلتا ہے. ہمارا مقصد طریقے سے بیان کرنا ہے. ہمارا دین اسلام ہمیں خلوق، بہترین اخلاق سکھاتا ہے. غصہ اگر کنٹرول میں ہو تو وہ ناانصافی کے خلاف پروٹیکٹیو بن جاتا ہے. سو واٹ یو ڈو از یو واک آؤٹ. سو مینی ٹائمز میں نے کہا کہ پاز کر لیں، نکل جائے وہاں سے. میں نے وی ٹاٹ سو مینی ٹیکنیکس. سبحان اللہ. ایک سسٹر کی کہانی بتاتی ہوں، ان کا نام فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ نے 5 سال پہلے اپنے گھر میں باؤنڈریز، حدود بنانی شروع کی. اس نے سیکھا کہ صبر کا مطلب سفوکیشن نہیں ہے. جب اس کی ساس نے اسے
ایسی محفل میں بلایا جہاں غیبت ہونی تھی تو فاطمہ نے نرم لہجے میں کہا، امی میں آپ سے پیار کرتی ہوں مگر میں ایسی جگہ نہیں بیٹھ سکتی جہاں اللہ کی ناراضگی ہو، میں اگلے ہفتے اکیلے آپ سے آ کر ملنے آؤں گی۔ اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا مگر اپنی سکینہ پیس کو بھی برباد نہیں ہونے دیا۔ سو اگر سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں، می بی آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ دس کلائنٹ بفور ٹو یو، کہ جہاں میں نے بتایا تھا کہ جب بھی وہ ایوری ویکینڈ شی از ٹو لیو ان یو ایس، شی از لیونگ ان یو ایس، تو ہر ویکینڈ وہ اپنے ساس سسر کے گھر چلے جاتے، وہ جیسی جاتے تو ساس ہے نا جو جیٹھانی ساتھ میں رہتی ہے ان کی برائی کرتی ہے، تو جیٹھانی کو جب موقع ملے تو وہ اپنی ساس کی برائی کرتی ہے، تو یہ کانسٹنٹ چلتا رہتا تھا۔ اینڈ وین شی از کمنگ بیک، وہ جب گھر واپس آتی تھی، اپنے گھر واپس آتی تھی، تو وہ شی یوزڈ ٹو سے کہ آئی یوزڈ ٹو فیل سو ڈسگسٹڈ اینڈ سو نیگیٹو، اینڈ میں ان کو سمجھا رہی ہوں ان کو سمجھا رہی ہوں، پر میرے اندر اتنا رہتے رہتے سنتے سنتے میرے اندر اتنا غصہ آ گیا تھا کہ میں اپنے بچے پہ اپنے شوہر پر نکالنے لگی تھی۔ تو میں نے کہا ان کو حدود قائم کریں، باؤنڈریز قائم کریں، کہہ دیں کہ مجھے نہیں سننا ہے، مجھے نماز پڑھنے جانا ہے، مجھے قرآن پڑھنے جانا ہے، میں نے بس نہیں سننا ہے۔ وہ ایک بار پھر کوشش کریں گی، پھر کہہ دیں گی کہ جانے تو یہ لڑکی کے ساتھ بیک بیٹنگ یا گوسپ نہیں کر سکتے ہیں، چھوڑ دو بس اس کو۔ جب آپ پھنس جائیں، لائک یو فیل لائک او مائی گاڈ میں نے غصہ کر لیا ہے یا پرانی عادتیں واپس آ جا رہے ہیں، تو آپ کو پہلے حقیقت کو مان لینا ہے۔ ہاں میں تھک چکی ہوں، ہاں یہ انسان نہیں بدل رہا، ایک سامنے والا نہیں بدل رہا۔ جب ہم لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو راستہ نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ when you leave this argument, you don't go ahead and you fight that argument and you leave that argument, اچھا ٹھیک ہے فائن، آپ صحیح ہو میں غلط ہوں، don't pick every argument. I know میں تھوڑا سا ریویژن ہو جا رہا ہے یہاں because I have spoken about this before. میں نے کہا don't pick every argument. آپ سوچیں کہ کیا میرے لیے اہمیت ہے، کیا مجھے اس بات پہ لڑنا چاہیے، یا پھر آپ بتائیں کہ if you are physically tired، یا پھر آپ it's the time of the month، یا پھر کوئی اور پرابلم ہے تو آپ بتائیں کہ ہاں میں تھک چکی ہوں، یا پھر مجھے اس بات پر مجھے تھوڑا ڈر ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو وہ میں سوچتے پتہ ہے کہ میرے غصے میں نکل رہی ہے یہ چیز۔ وہ سچ بولنے کی ہمت جو درد دیتا ہے، اپنی باؤنڈریز کی حفاظت کرنا بہادری ہے، صحیح وقت، صحیح ٹون اور صحیح الفاظ کا انتخاب کرنا۔ We have spoken about this also کہ you can use these I messages، I feel this، I feel that، مگر اگر سے صحیح وقت پہ صحیح بات آپ نہیں کرو گے تو کیا ہوتا ہے، you end up in an argument۔ میں نے کہا کہ صحیح وقت، اگر آپ کی نیڈ ہے and you want to tell your need to a person، it can be any person، and اگر آپ وہ صحیح وقت پہ ان کو نہیں بولتے ہو اور صحیح ٹون نہیں یوز کرتے ہو، what happens، you end up in a fight۔ if you have to say کہ مجھے گروسری آپ 3 دن سے لا کر نہیں دے رہے ہیں، تو آپ امیڈیٹلی کہتے ہو کہ آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہو، گروسری نہیں لے کر آئے، میں 3 دن سے کہہ رہی ہوں انسٹیڈ آف سیئنگ آل آف دیٹ، what do you say کہ if اگر آپ کا کھانا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میں عبایا پہن لیتی ہوں اور ہم جا کر گروسری کر لیتے ہیں۔ That's all. I need grocery. That's it. You don't have to go down that road where you're blaming this and you're going into your argument, into your anger road. Don't do that. اگر آپ تھک گئی ہیں تو دوسروں کو بدلتے تو آپ کو ایکسیپٹنس چاہیے، لائک اگر سے آپ کسی کو بدلنا چاہ رہی ہیں اینڈ جیسے فرینڈ ہے کوئی اینڈ آپ اس کو کہتے جاتی ہے، پھر بھی وہ حرکت کرتے جاتی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل اپنے سارے بچوں کو لے کر آپ کے گھر آ جاتی ہے، سارے گھر بچے میس کر بس اپنا منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں کہ ارے بہت دیر ہوگی، چلو بچوں چلو نکلنا ہے، پاپا آنے والے، اب یہ ان کے بھی پاپا آنے والے، ان کے بھی ہسبینڈ آنے والے، سارا گھر میس ہوتا ہے اینڈ اس کے اندر غصہ رہتا ہے، پر وہ اپنی دوست کو بتا نہیں سکتی ہیں۔ نہیں، اگر آپ سامنے والے کو بدل نہیں سکتی ہے تو دروازے پہ ہی روک دیں یا پھر کال کر کے کہتے ہیں سوری ابھی آج نہیں آنا ہے، ہم پارک میں مل لیتے، گھر پر نہیں آنا ہے۔ اگر آپ غصے کو پی رہی ہیں اور اندر ہی اندر جل رہی ہیں تو آپ کو کریج چاہیے۔ اگر آپ غصے میں پھٹ پڑتی ہے، if you explode، بعد میں پچھتاتی ہے تو آپ کو وزڈم چاہیے۔ تبدیلی کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ روزانہ کی محنت ہے۔ ڈیلی نیت کریں، صبح اٹھتے ہی کہے یا اللہ آج میری زبان کی حفاظت فرمانا، جب غصہ آئے تو مجھے پوز لینے کی توفیق دینا۔ اگر آپ سے غلطی ہو جائے اور یقیناً ہوگی
کیونکہ ہم انسان ہیں. ایوری بڈی از گوئنگ ٹو فال انٹو دس. میں نہیں کہہ سکتی کہ ہاں میں نے جب اینگر مینجمنٹ کی ٹریننگ لے لی یا ٹریننگ دے دی اب تو مجھے غصہ آنا ہی نہیں ہے. نو ایبسولوٹلی ناٹ. مجھے آئے گا غصہ، بٹ دین مجھے جب آتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے، ہاؤ کین آئی کنٹرول دس ایموشن، واٹ کین آئی ڈو ود دس ایموشن. تو فوراً رک جائیں، اللہ سے معافی مانگے اور اس شخص کی سے معذرت سوری کریں جس پر آپ نے چلایا، چاہے وہ کتنا چھوٹا کیوں نہیں ہو، چاہے وہ ایک 2 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو. آپ کے بچوں کو پرفیکٹ ماں نہیں چاہیے، انہیں وہ ماں چاہیے جو اپنی غلطی تسلیم کرنا اور اسے ٹھیک کرنا چاہتی ہو. Nobody needs a perfect mother over here. I don't know how many of you watched the Mommy Market after I had asked you. It's a lovely movie. I would still say watch it with your kids. It's a nice movie. بہنوں، جب آپ اپنے آپ کو ہیل کرتی ہیں تو آپ صرف اپنی زندگی نہیں بدلتی، آپ اپنی بیٹیوں کو نیا راستہ دکھاتی ہیں، آپ اپنے گھر کو سکینہ کا مرکز بناتی ہیں. اور اگر آپ کے پاس بچے نہ ہوں تو میں ان سسٹرز کو بھی کہوں گی کہ آپ کی شاید پیچھے کوئی چھوٹی بہنیں ہو، کزنس ہو، نیبر ہو، اسٹوڈنٹس ہو، کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے جس کو آپ کو دیکھ کر وہ سیکھتے ہیں. آپ اپنے گھر کو سکینہ کا مرکز بناتی ہیں. آپ کا شفا پانا ہی اس امہ کے لیے سب سے بڑی خدمت ہے. Like if you control your own anger and people learn from you, they take you as an example. یہ امت کی بہت بڑی خدمت ہے. جب آپ غصے کے بجائے ہوش سے جواب دیتی ہیں تو آپ اس انقلاب کا حصہ بنتی ہیں جو گھروں سے شروع ہوتا ہے. آپ اکیلی نہیں ہیں. اللہ اللطیف، نرم اور مہربان، آپ کی رگ کی جان جو ہم کہتے ہیں نا، جو وین جو سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور وہ آپ کی ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے، ہر کوشش کو دیکھ رہا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان سنا تھا کہ جو نماز جو آپ کو پڑھنی دل نہیں کر رہی، اس کے باوجود آپ ٹھہر کر پڑھتی ہو، اسپیشلی جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، آپ بالکل تھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے باوجود آپ وضو بنا کر ٹھہر کر نماز پڑھتی ہوں. اور پتہ ہے میں کتنی دفعہ بیکاز آئی گیٹ ویری ایگزاسٹڈ سم ٹائمز، یو نو کوائٹ اے اسٹریسفل لائف آئی ہیو سم ٹائمز. سو جب نماز پڑھ لیتی ہوں ہاتھ اٹھا کے کہتی ہوں، یا اللہ یو نو آئی نو کہ یہ نماز وہ لائق نہیں ہے جو آپ کی شان ہے، بٹ آپ اس سے قبول کر لیں پلیز. کیونکہ آپ دیکھتے ہو بعض وقت میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھتا ہے. ساتھ مل کر یہ آخری دعا کرتے ہیں، یا اللہ یا رحمان، ہماری اس بہن کے لیے جس نے یہ سفر طے کیا ہے اسے وہ بشارت عطا فرما کہ وہ سمجھ سکے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے. اس کے گھر کو سکون کا مرکز بنا دے. جب یہ لڑ کر اگر لڑائی میں پڑ جائے، اگر غصہ ہو جائے تو آپ کی رحمت سے آپ اس کو سنبھال لینا. میری یہ بہن کو وہ روشنی بنا دینا جو دوسروں کے لیے راستہ دکھائے. یا اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمانا اور ہمیں جنت میں دوبارہ ایک ساتھ ملانے کی توفیق عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. بہنوں یاد رکھو کہ یو آر بیکمنگ، آپ ہر دن بہتر بن رہی ہے. کوئی سسٹر اگر کچھ کہنا چاہے تو وی کین say this and then we can end the workshop. جزاک اللہ خیرن کثیرہ سسٹر سعیدہ. سبحان اللہ، بہت اچھی ورکشاپ تھی. سسٹر نمیرہ، سسٹر روبینہ، پلیز ہم لوگ ہی ہے ساتھ میں، تو پلیز آپ لوگ بھی اپنے فیلنگ شیئر کریے گا. آپ کی طرف سے بھی صدقہ جاریہ رہے گا. تمام لوگ جو سنیں گے یہ ورکشاپ کو بعد میں بھی یوٹیوب پہ، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی مزید اصلاح ہوگی. جی سسٹر روبینہ، سسٹر نمیرہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سسٹر سعیدہ، یقین جانیے اتنا اچھا لگا یہ ورکشاپ اٹینڈ کر کے. میں پرسنلی اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میں نے جیسے ابھی کہا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی، سب چیز بیٹر ہو گئی. بہت ساری چیزیں ہیں جو اسٹل ایسا لگتا ہے کہ بہت بکھرے ہوئے زندگی میں. موسٹلی بچوں کو لے کر مجھے فیل ہوتا ہے، کیونکہ میرے مطلب ڈفرینٹ ایج گروپ کے بچے، ٹین ایجرز بھی اور چھوٹے بھی ہیں. تو مجھے غصہ بس
ان کے ساتھ جب رہتی ہوں تبھی مجھے اپنے غصے کو ڈیل کرنا، مجھے بہت اسٹرگل کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیز میں. ہاں، تو جب سے میں نے ورک شاپ کیا ہے تو ڈفرینٹ ٹیکنیکس، کبھی اس پہ چلے جاتی ہوں، کبھی اس پہ چلے جاتی ہوں، کبھی گہری سانس لیتی ہوں، کبھی پانی پی لیتی ہوں، اور پھر بھی غصہ آ جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا نا، یہ ایک لمحے کی بات نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ورک شاپ کر لیں گے تو ختم، آج سے ہم نیک مطلب بالکل بنا غصے والی خواتین ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اسٹل بار بار، کیونکہ ہم سب کے پیچھے شیطان مرتے دم تک لگے ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے. مگر کافی ہیلپ ہو رہی ہے کہ دل کو سکون لانے کی کوشش کریں. سونے سے پہلے ایسے گھبراہٹ ہوتی تھی، جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ کیا میں اچھی ماں ہوں، کیا میں اچھی بیوی ہوں، یہ سارے کوشچنز بہت آتے تھے دل میں. تو ابھی ہو رہا ہے کہ یا اللہ، میں اچھی تو نہیں ہوں مگر میں پوری کوشش کر رہی ہوں. تو وہ سکون کے اطمینان کے ساتھ نا سونے کی عادت ہو رہی ہے ابھی، کہ رات میں جب سونے چاہ رہے ہیں تو اطمینان کے ساتھ ایک نیند لے رہے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ پاک، میں اچھی تو نہیں ہوں مگر میں نے پوری کوشش کی کہ میں جو کچھ صحیح کر سکتی تھی کر رہی ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مزید مدد فرمائے اس سب میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دل کا موسم بدلنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو انسانی دلوں کی فطرت ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان بدلتے ہوئے موسموں میں اپنا رشتہ اللہ سے کیسے جوڑیں. یہ ہمیں حدیث اور قرآن سکھاتا ہے. تو سبحان اللہ، بہت اچھی چیزیں سیکھی میں نے تو اپنے لیے آج کے ورک شاپ سے، کہ میں نے اس اینگل سے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ دلوں کے بھی موسم ہوتے ہیں. تو بہت اچھا لگا الحمدللہ. اور یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ جب دل پر سردی یعنی ڈپریشن آ جائے تو وہاں امید کی دھوپ کیسے لائے ہم. اور ہارمونس کی تبدیلی کے بارے میں بھی آپ نے کہا، اور جسم کی تھکاوٹ، یہ سب میں اللہ سے ہم کیسے سکون پائے. اور آپ نے یہ جو کہا نا، ایکسیپٹینس از ویری امپورٹنٹ، کہ ہم بیمار ہیں، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہم بیمار ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے اور پھر گیٹ دا کریج ٹو کنسلٹ اے ڈاکٹر اور اے کاؤنسلر. کاؤنسلر سے مطلب کاؤنسلنگ لینا ہمارے یہاں ایپ مطلب بہت وہ سمجھتے کہ بہت ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے اسی لیے ایسا ہو رہا ہے. نہیں، مگر جو لوگ پروفیشن میں اچھے ہیں چاہیے کہ ہمیں ان سے اپنی مطلب ڈسکس کرے اور اپنی اصلاح کروائے. اٹ از ویری امپورٹنٹ. تو اس سے ہم ہے نا حکمت کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں. پھر آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں ایسی چیزیں ہو جائے تو اپنے بیمار ہے تو پھر ہمیں ریسٹ بھی کرنا چاہیے اور چیزوں کے اوپر پونڈر کرنا چاہیے. اور نفس کو اپنا دشمن نہیں بلکہ ایک ایسی زمین بنائے جہاں شکر کے پھول کھل سکے، کیونکہ شکر گزاری از اے کی ٹو سالو مینی پرابلمس. الحمد للہ، الحمد للہ. اللہ پاک قرآن میں بھی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین سکھاتے ہیں ہمیں. تو سسٹرز، میں اپنی طرف سے یہ کہوں گی کہ اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ لے، توکل کرے اللہ پہ کہ غم کا موسم ضرور بدلے گا اور خوشی کا اور امید کا موسم ضرور آئے گا اپنی زندگی میں. تو آئیے آج سے ہم سب یہ کوشش میں لگ جائے کہ کیسے ہم اپنی کمزوریوں کو تسلیم کر کے اللہ سے شفا مانگے، اللہ کے قریب ہو ہم. تو سسٹر، اگر آپ سب کو جو بھی یہ یوٹیوب پہ بھی لیکچر سن رہے ہیں، آپ کو مزید کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے نا، تو میں آپ کو پرسنلی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ خلق النفسی چینل پہ وزٹ کریں اور سسٹر سعیدہ السلام سے کانٹیکٹ کریں، کیونکہ مطلب شی از ویری گڈ ایٹ کاؤنسلنگ، میرٹل کاؤنسلنگ ہو، چلڈرن کاؤنسلنگ ہو، آپ کی بہت ہیلپ ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمیں اپنے معاملے سے ڈیل کرنے کی حکمت عطا کرے اور ہماری تمام کاموں کی اصلاح کر دے. آمین ثم آمین. جی سسٹر سعیدہ، کیا ہم یہاں پہ اینڈ کریں اپنی ورک شاپ؟ جی جزاک اللہ خیر سسٹر ہما. ہم اینڈ کرتے ہیں ورک شاپ. جزاک اللہ خیر ساری سسٹرز کا، ساری آڈینس کا. انشاءاللہ یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پر، اینڈ ہم آگے والی ورک شاپ کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ پھر تھوڑے دنوں میں کرتے ہیں. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ تمام سسٹرز اتنے دن ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے، اور انشاءاللہ مزید فیوچر میں بہت اچھی چیزیں سیکھیں گے ساتھ میں انشاءاللہ. تو یہاں پہ ختم کرتے اپنی ورک شاپ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.